سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ امت اتنی بے عمل کیوں ہو گئی؟ مانتے ہیں اللہ کو، مانتے ہیں رسول کو، مانتے ہیں قرآن کو، مانتے ہیں آخرت کو، پھر یہ بے عملی کیوں؟ کوئی نہ کوئی سبب ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی گڑبڑ ہے. There is something wrong somewhere. یہ کنبہ ڈوبا ہے تو کسی وجہ سے ڈوبا ہے. یہاں اگر یہ زوال آیا ہے تو کسی بنیاد پر آیا، اور وہ یہی ہے ہم بخشے بخشائے ہیں، ہماری شفاعت تو ہو ہی جانی ہے. ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے. یہ جہنم شاید دوسروں کے لیے بنائی گئی ہے، ہم سے کیا سروکار. یہ ہے وہ چوتھی چیز کہ تمہیں تمہاری خواہشات نے دھوکہ دیا. غرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ موت، مہلت ختم. جس طرح امتحان میں کہا جاتا ہے کہ اب قلم رکھ دیے جائیں، بات ختم. امتحان کا وقت ختم ہوا، مہلت عمر ختم. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ پر یا اللہ کے ساتھ اس دھوکے باز نے. یہ غرور غین کی زبر کے ساتھ ہے. اس سورہ مبارکہ کے تیسرے رکوع میں یہ لفظ غین کے پیش کے ساتھ بھی آیا ہے. وما متاع الحیات الدنیا الا متاع وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی یہ زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. وہ ہے غرور غین کے پیش کے ساتھ، یہ ہے غرور غین کے زبر کے ساتھ. فعول کے وزن پر یہ مبالغے کا صیغہ. بہت بڑا دھوکہ دینے والا وہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے. آپ نے آخری پارے کی وہ سورہ انفطار جو ہے، یا ایھا الناس، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، تجھے کس چیز نے جری کر دیا، کس چیز نے دھوکہ دیا ہے اپنے رب کریم پر؟ یہ اچھی طرح جان لیجئے، ہمارے صوفیاء نے اس پر خوب بحثیں کی ہے، محققین نے، کہ یہ انسان میں اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کی پکڑ کا ڈر، اگر یہ دونوں بیلنس نہیں رہیں گے تو نتیجہ بہت غلط نکلے گا. اگر آپ بہت امیدوار ہو گئے رحمت کے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی رافت، رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، اس پر دھوکہ کھا گئے اور یہ یاد نہ رہا کہ شدید الانتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، شدید العذاب بھی ہے. وہ بہت بڑا انتقام لینے والا بھی ہے، بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے، بہت سخت عذاب دینے والا بھی ہے. اگر یہ چیز اوجل ہو گئی اور ستاری اور غفاری اور رحیمی اور کریمی اور رافت اور رحم اگر یہی سامنے رہے تو بھی آپ گئے. آپ کا طرز عمل غلط ہو جائے گا، گناہوں پر جرت ہو جائے گی، بے اعمالی کے باوجود نظر رہے گی رحمت پر، اور طرز عمل غلط ہو جائے گا. دوسری طرف اگر وہ صرف اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور خوف اور سزا اور یہی رہا صرف، اور رحمت خداوندی کا پہلو جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، تو مایوسی طاری ہو جائے گی، اور یہ مایوسی بھی انتہائی مہلک ہے. اسی لیے فرمایا گیا حدیث میں کہ بندے کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے بین الخوف والرجاء، خوف اور رجا کے مابین. خوف بھی زائل نہ ہو، امید بھی زائل نہ ہو. خوف بھی برقرار رہے اللہ کی پکڑ کا اور سزا کا اور حساب کا اور اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کی امید بھی رہے. یہ دونوں چیزیں ہوگی تو طرز عمل صحیح ہوگا. اسی لیے حضرت ابو بکر کا ایک قول آتا ہے، اصل میں معرفت جسے کہتے ہیں اور دین کا تفقہ اور گہرائی کے اندر معاملہ، بہت اونچا مقام ہے ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا یہ قول ہے کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام نوع انسانی جنت میں جائے گی سوائے ایک شخص کے، تب بھی مجھے ڈر رہے گا کہ شاید وہ ایک شخص میں ہی ہوں. اور اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، بس صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، تب بھی مجھے امید رہے گی کہ شاید وہ ایک آدمی میں ہی ہوں. یہ ہے وہ کہ کمال خوف اور کمال رجا.
اور اس میں ہی توازن ہے در حقیقت جو انسان کے طرز عمل کو صحیح رکھتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی رحیمی اور کریمی اور ستاری اور غفاری اس کی پٹی زیادہ پڑھا کر اور انسان کو غلط راستے پر ڈالا۔ اب بڑھتا بھی جا رہا ہے، حرام خوری کیے جاؤ، اللہ غفور ہے رحیم ہے، جو چاہو کرو، آخر حضور کے امتی ہو، شفاعت آخر کس کی ہونی ہے؟ یہ سارا جو ہے چکر یہ شیطانی ہے در حقیقت۔ انسان کو اس درمیان میں اپنی بات لے کر چلنی چاہیے، اسی لیے فرمایا کہ یہاں سے یہاں تک اب یہ 5 الفاظ نوٹ کر لیجئے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کہیں ان 5 منزلوں میں سے کسی منزل پر کھڑے ہوں، لیکن یہ جان لیجئے اگر قرآن کو پڑھتے ہوئے ساتھ کے ساتھ اپنے آپ کو تولتے نہیں رہیں گے تو یہ پڑھنا بیکار ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ سمجھا کہ یہ کسی اور کے لیے ہے، مجھے پھر اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے اور ان کی زندگی کا یہ اہم واقعہ ہے بچپن کا۔ ایک روز وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو والد ان کے شیخ نور محمد، وہ کوئی بہت باخدا اور بہت خدا رسیدہ انسان تھے، گہرے انسان۔ ان کی آپ نے شاید دیکھی ہو، اخبارات میں فوٹو آتے ہیں، بڑی طویل داڑھی اور بہت نورانی چہرہ۔ انہوں نے کہا بیٹے یہ تم قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ اب حیران ہوئے اقبال، وہ بچپن، وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ ابا جان نے کیا بات پوچھی، قرآن کیسے پڑھتا ہوں۔ پھر کہا والد نے کہ بیٹے قرآن ایسے پڑھا کرو، یوں محسوس کرتے ہوئے کہ جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، اس کے مخاطب تم ہو، اس کا ایک ایک لفظ اللہ خطاب فرما رہا ہے اور تم ہو اس کے مخاطب۔ یہ باپ کی کہی ہوئی بات ہے بچپن کی، جس کو کہ پھر اقبال نے یوں ادا کیا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اگر تم نے اس کی لغوی بحثیں اور اس کی نحوی بحثیں اور فلاں لفظ فلاں سے جگہ اور وہاں سے یہاں آ گیا اور فلاں آیت کے بارے میں فلاں کا قول یہ ہے اور فلاں کا کرائے یہ ہے اور یہ لکھ دیا ہے رازی نے اور یہ لکھا ہے زمخشری نے، یہ سب حفظ ہے، لیکن تم نے یہ نہ سمجھا کہ یہ تم سے متعلق ہے، تو دماغ میں تو بہت سا انسائکلوپیڈیک مواد جو ہے وہ جمع ہو جائے گا، لیکن اس قرآن سے تمہیں فائدہ کچھ نہیں۔ یہ سمجھو کہ تم مخاطب ہو اس کے۔ لہذا اس آیت کو خاص طور پر پڑھتے ہوئے ہمیں ذرا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں، میری اپنی مانوی شخصیت کہاں ہے؟ کہیں ان میں سے کسی جگہ پر تو نہیں کھڑے ہوئے؟ گاڑی کون سی اسٹیشن پر رکی ہوئی ہے؟ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ یہ ہے اصل میں تم تھے ہمارے ساتھ وہاں دنیا میں، اور انجام تمہارا ہو رہا ہے کفار کے ساتھ، وہاں سے یہاں تک جو سارا سفر ہے یہ ان 5 الفاظ کے حوالے سے پہچان لو۔ لہذا آپ دیکھیے اگلی آیت کس قدر حسرت لیے ہوئے ہے، فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ اب جہنم ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی اب تمہاری دم ساز، غم گسار۔ مولا کا لفظ عربی زبان میں ولی اور پھر مولا، مولا کے معنی، اب میں بہت سے الفاظ جو ہیں ان کو جمع کیجئے، مددگار، حامی۔ مولا جو ہے کہتے تھے آزاد شدہ غلام کو بھی، اس لیے کسی کا غلام تھا اس نے آزاد کر دیا، تب بھی ظاہر بات ہے کہ کتنا زیر بار احسان ہوگا وہ اپنے آقا کا کہ آقا نے غلام مجھے آزاد کیا، لہذا وہ کبھی ضرورت ہوگی حاضر رہے گا، وہ اس کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہے گا، زندگی بھر اس کے احسان کو نہیں بھولے گا۔ تو اس لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، فلاں فلاں کا مولا، اس لیے کہ اس نے اس کو آزاد کیا۔ لیکن اصلاً یہ لفظ کس کے لیے ہے؟ مولا، اللہ مولا ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ شاید آپ کو یاد آیا ہو جن کو بھی سیرت سے کوئی شغف ہے، جب غزوہ احد میں وہ حادثہ ہوا ہے اور مسلمانوں پر شدید وقت آیا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں اور مسلمان بھی سب آپ کے ساتھ اوپر چلے گئے،
اور کافی زخم لگا ہے مسلمانوں کو، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، ان میں حضرت حمزہ بھی ہیں اور حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں۔ اس وقت کا واقعہ یہ آتا ہے کہ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہی سپہ سالار تھے۔ ادھر سے خالد ابن ولید وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، انہی کا وہ رسالہ تھا جس نے یہ ساری جو ہے فتح مسلمانوں کی شکست میں تبدیل کی تھی۔ اب یہ پہاڑ کے دامن میں آ کے کھڑے ہو گئے، صحابہ اور حضور اوپر ہے۔ ایک تو ان کے مابین یہ بھی گفتگو ہوئی کہ خالد کا کہنا یہ تھا، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بعد میں ایمان لے آئے، کہ چلو پیچھا کرو ان کا، پہاڑ پر بھی ان کا پیچھا کیا جائے۔ ابو سفیان نے اس وقت وہ ان کا ایک تدبر تھا کہ نہیں، اس میں رسک بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ بلندی پر ہیں، وہ وہاں سے پتھراؤ بھی کریں گے تو ہمیں نیچے سے چڑھنا ہے، اور ہم نے بدلہ لے لیا، اس وقت بدر کا بدلہ ہمارا ہو گیا ہے، اب اوپر نہیں چڑھیں گے ہم۔ اس وقت پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، اے مسلمانوں ہماری دیوی ہے عزا، جس نے ہمیں شکست دی ہے، ہمیں فتح دی ہے، تمہاری کوئی دیوی نہیں ہے، کوئی نہیں تمہاری دیوی، کوئی نہیں تمہارا دیوتا۔ اس کا جواب حضور نے دلوایا تھا، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم یہ جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ یہ ہے لفظ مولا۔ اب وہ لفظ یہاں لایا گیا، ہی مولاکم، اب تو کافروں کا اور منافقوں کا ان کی مولا، ان کی مددگار، ان کی ہمدرد، ان کی ساتھی، ان کی غمگسار یہ آگ ہی ہے۔ کوئی دکھ درد اپنا کرنا ہے تو اسی سے کرو، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں اس سورہ مبارکہ کا یہ تیسرا سیکشن ختم ہوا ہے۔ میں نے سیکشنز کے حوالے سے پہلے گفتگو کی تھی، میں یہ رکوعوں کے حوالے سے بات نہیں کر رہا۔ پہلی 6 آیات ایمان باللہ، بعد کی 6 آیات 2 حکم، پورے کرو تو اجر، نہیں کرتے تو پھر تمہارے لیے زجر ہے اور ملامت ہے اور تنبیہ ہے۔ اس کے بعد کی 3 آیات اس میں نفاق کی حقیقت بیان کر دی۔ نفاق دنیا میں اسلام کے پردے میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، اہل ایمان کے ساتھ گڑبڑ ہوتے ہیں منافقین، آخرت میں وہ چھلنی لگائی جائے گی، اہل ایمان آگے نکل جائیں گے، منافق پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ پکاریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، تو جواب ملے گا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔